میر رضا علی کیس میں اگر قاتل تک پہنچنا ہے تو شاید جواب صرف کرائم سین پر نہیں ملے گا، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پیسہ کہاں گیا، فون کس کس سے کنیکٹڈ تھا، اور وہ 10 لوگ کون ہیں جن تک انویسٹیگیشن اب پہنچ رہی ہے، کیونکہ جب پیسہ، فون اور میر رضا کی آخری موومنٹس کو ایک ٹائم لائن پر رکھا جائے تو کیس ایک نئی ڈائریکشن لیتا نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم، دس از امرین فرام اردو ویوز نیوز۔ آج ہم تھیوریز ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ انویسٹیگیشن اب کن لوگوں، کن فائنینشیل لنکس اور کن ڈیجیٹل کنیکشنز کو ایگزامن کر رہی ہے۔ جب پیسے کا ٹریل، فون ریکارڈز اور میر رضا کی آخری موومنٹس کو ایک ہی ٹائم لائن پر رکھا جاتا ہے، ایک بہت امپورٹنٹ سوال سامنے آتا ہے، اور اسی کنیکشن کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میر رضا علی کی موت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ ان کی باڈی کہاں ملی، اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے ان کے آس پاس کون تھا، ان کا کس کس سے کانٹیکٹ تھا، کس سے بزنس یا فائنینشیل ڈیلنگز تھیں، اور ان کے آخری گھنٹوں میں کون سے لوگ ان کی موومنٹس یا کمیونیکیشن سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ انویسٹیگیشن میں سامنے آنے والے مختلف افراد کو ایک دوسرے سے الگ دیکھنے کے بجائے اب ضرورت ہے کہ ان سب کو ایک ٹائم لائن پر رکھا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص کا اسٹیٹمنٹ اپنے آپ میں کچھ پروف نہ کرے، لیکن جب وہی اسٹیٹمنٹ سی ڈی آر، سی سی ٹی وی لوکیشن ڈیٹا اور فائنینشیل ریکارڈز کے ساتھ میچ کیا جائے، پکچر بدل سکتی ہے۔ اور یہیں سے ہم پیسے تک پہنچتے ہیں، کیونکہ میر رضا کی کیس میں فائنینشیل ٹریل ایک ایسا پہلو ہے جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹس اور کیس سے ریلیٹڈ کلیمز میں 50 ملین روپیز سے زیادہ کی فائنینشیل ڈیلنگز کا سوال سامنے آیا ہے، لیکن یہاں ایک بات کلیئر رہنی چاہیے، صرف بڑی ٹرانزیکشنز کا ہونا کسی کرائم کو پروف نہیں کرتا۔ اصل انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے، پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کس اکاؤنٹ سے کس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، اور کیا ان ٹرانزیکشنز کی ٹائمنگز میر رضا کی موت سے پہلے یا بعد کی کسی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی سے میچ کرتا ہے۔ بینک اکاؤنٹس، بزنس لیجرز، کرپٹو ریکارڈز، ڈیجیٹل والیٹس اور ٹرانزیکشن ٹائم اسٹیمپس، ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کراس چیک کیا جائے تو فائنینشیل ٹریل انویسٹیگیٹرز کو یہ بتا سکتا ہے کہ منی اور موٹیو کے درمیان کوئی کنیکشن ہے یا نہیں۔ اگر آپ میر رضا علی کیس کو سینسیشنل کلیمز کے بجائے ایویڈنس اور ویریفائڈ ڈیولپمنٹس کے ساتھ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اردو ویوز نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اب واپس آتے ہیں اس کنیکشن پر جو پیسے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، میر رضا کا فون۔ میر رضا کا موبائل انویسٹیگیشن کے لیے صرف ایک ڈیوائس نہیں، یہ ان کے آخری گھنٹوں کا ڈیجیٹل وٹنس ہو سکتا ہے۔ کالز کس کو ہوئیں، میسیجز کس وقت ہوئے، کون سی اپلیکیشن یوز ہوئیں، کیا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا، لوکیشن ہسٹری کیا دکھاتی ہے، اور فون کس کس سیل ٹاور سے کنیکٹ ہوا۔ اگر ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکور ہو سکتا ہے تو فورینزک انویسٹیگیٹرز کو صرف فون کے اندر موجود چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ڈیلیٹڈ ریکارڈز، کلاؤڈ بیک اپس، ایپلیکیشن لاگز اور میٹا ڈیٹا کو بھی ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور کنیکشن امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اسمارٹ واچ۔ اگر فون اور اسمارٹ واچ کے ٹائم سٹیمپس ایک دوسرے کے ساتھ میچ کیے جائیں تو میر رضا کی ایکٹیویٹی زیادہ پریسائز ٹائم لائن بن سکتی ہے۔ اور اب آتے ہیں آج کے کورٹ ہیئرنگ کی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ۔ نیو انویسٹیگیٹنگ آفیسر سراج لاشاری نے کورٹ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے کے لیے میر رضا علی کی سم ریکوائرڈ ہے۔ کورٹ نے آیو سے پوچھا، میر رضا کی سم حاصل کیسے کی جائے گی؟ آیو نے کورٹ کو بتایا کہ پولیس میر رضا کی والدہ کے CNIC اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے سم حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب یہاں انویسٹیگیشن کے پرسپیکٹو سے ایک امپورٹنٹ سوال بنتا ہے، اس سم اور اس سے لنک ٹیلی کام ریکارڈ سے انویسٹیگیٹرز کیا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں؟ میر رضا کی آخری کانٹیکٹس، کالز اور کمیونیکیشنز کی ٹائم لائن، یا ان کی آخری موومنٹس کو دوسرے ڈیجیٹل ریکارڈز کے ساتھ کنیکٹ کرنا؟ اور اسی ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں ایک اور نیو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے میر رضا کا موبائل فون اور اسمارٹ واچ NCCIA سے ریٹریو کر لیا ہے۔ آفیشلز کے مطابق اب ان ڈیوائسز کو فورینسک ایگزامینیشن کے لیے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی PFSA لاہور بھیجا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق میر رضا کی فیملی نے NCCIA سے فورینسک ایگزامینیشن پر ریزرویشن ظاہر کیے تھے اور انڈیپینڈنٹ فورینسک انالیسس کی ریکویسٹ کی تھی۔ یعنی اب انویسٹیگیٹرز کے پاس پوٹینشلی 3 امپورٹنٹ ڈیجیٹل لیئرز ہیں، موبائل فون، اسمارٹ واچ اور سم سے لنک ٹیلی کام ریکارڈز۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں سے ملنے والی ٹائم لائنز ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں یا کوئی نیا کانٹرڈکشن سامنے لاتی ہیں۔ 15 اگست کو میر رضا علی کے بزنس پارٹنر محمد احمد بہردے کی انٹرم پری اریسٹ بیل کورٹ نے 24 اگست تک ایکسٹینڈ کی ہے۔ ان کے لائر خالد ممتاز کا کہنا تھا کہ احمد انویسٹیگیشن میں کوآپریٹ کر رہے ہیں لیکن انہیں اریسٹ کا خطرہ ہے۔ کورٹ نے ایک امپورٹنٹ سوال بھی اٹھایا، جب اپلیکینٹ کو انیشلی اکیوز نامینیٹ نہیں کیا گیا تھا تو بیل کیوں اپلائی کی گئی؟
کورٹ نے احمد کو انویسٹیگیشن جوائن کرتے رہنے اور انویسٹیگیشن کے دوران کراچی نہ چھوڑنے کی ہدایت دی۔ ہیئرنگ میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیٹیل سامنے آئی۔ احمد کے لائر نے کورٹ کو بتایا کہ ان کے کلائنٹ کو رات تقریباً 1 بجے کرائم سین پر بلایا گیا تھا۔ انویسٹیگیشن کے لیے یہاں ایک امپورٹنٹ ٹائم لائن کوشچن بنتا ہے، احمد کو 1 بجے کس کانٹیکسٹ میں کرائم سین پر بلایا گیا؟ اور اسی دوران انویسٹیگیشن ٹیم کا کہنا ہے کہ کرائم سین سے مزید ایویڈنس بھی ریکور ہوا ہے، لیکن ابھی تک پبلکلی یہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ وہ ایڈیشنل ایویڈنس کیا ہے۔ اور یہ ڈیٹیل امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس کرائم سین کی انیشل ہینڈلنگ پر پہلے ہی سوالات اٹھ چکے ہیں، اسی جگہ سے نئی ٹیم کو اب مزید ایویڈنس ملنے کی بات سامنے آ رہی ہے، بڑے حیران کن ہے۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پولیس بزنس ریلیشن شپ کے کس پہلو کو ایگزامن کر رہی ہے، فائنینشیل ٹریل کہاں لے جا رہے ہیں۔ اب پیسے اور فون کے بعد تیسرا حصہ فزیکل موومنٹ ہے۔ میر رضا آخری بار کہاں گئے، کس وہیکل میں گئے، کس وقت گئے، اور ان کی باڈی ملنے تک کے درمیان وقت میں کیا ہوا۔ آن لائن ڈرائیور احسان اللہ کا سٹیٹمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ ریکارڈز اسی لیے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن صرف سٹیٹمنٹ کافی نہیں۔ پک اپ لوکیشن کو ویریفائی کرنا، ڈراپ آف لوکیشن کو ویریفائی کرنا، بکنگ ریکارڈ دیکھنا، جی پی ایس اور سیل ٹاور ڈیٹا میچ کرنا، نیئر بائی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنا، اور پھر اس ٹائمنگ کو میر رضا کے فون اور سمارٹ واچ ڈیٹا کے ساتھ سنکرونائز کرنا ضروری ہے۔ یہاں 1 منٹ کا ڈیفرنس بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اب پکچر کو دوبارہ دیکھیے۔ فائنینشیل ریکارڈز بتا سکتے ہیں کہ میر رضا کے بزنس اور پیسے کے کنیکشنز کیا تھے۔ فون اور ڈیجیٹل ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ وہ کس کے کانٹیکٹ میں تھے۔ سی سی ٹی وی رائڈ ریکارڈز اور جیو فینسنگ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں تھے، اور وٹنس اسٹیٹمنٹس بتا سکتی ہیں کہ لوگوں کا کہنا کیا ہے۔ لیکن اصل بریک تھرو تب ہوگا جب اسٹیٹمنٹ اور ڈیجیٹل ایویڈنس ایک دوسرے کو کنفرم کریں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر تھا، لوکیشن ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میر رضا سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، سی ڈی آر کیا کہتا ہے؟ اگر کسی فائنینشیل ڈیلنگ کا کلیم ہے، بینکنگ اور کرپٹو ریکارڈز کیا کہتے ہیں؟ اور اگر کسی ٹائم لائن میں گیپ ہے، سی سی ٹی وی اور میٹا ڈیٹا اس گیپ کو فل کرتے ہیں یا اور بڑا کر دیتے ہیں۔ اب انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس ایک کلیئر ڈیڈ لائن بھی ہے۔ کورٹ نے 24 اگست تک مزید وقت دیا ہے۔ اگلی ہیئرنگ میں انویسٹیگیشن کی پروگریس رپورٹ اور میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ پیش کی جانی ہے۔ یعنی اب سوال صرف یہ نہیں کہ انویسٹیگیشن کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، 24 کو انویسٹیگیشن ٹیم کورٹ کے سامنے کیا نیا رکھ پاتی ہے، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ اردو ویوز نیوز اس کیس کی ہر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کو ایویڈنس کے ساتھ فالو کرتا رہے گا۔ اگر آپ بھی میر رضا علی کیس کی اگلی ڈیولپمنٹس مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔